عمران ریاض کو لاپتہ ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپنے لیے صحافت کرنی ہے، اپنے لیے ہیلتھ انشورنس چاہیے، اپنے لیے پیسے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اسلام آباد پریس کلب پہنچنے پر شایان شان استقبال کیا گیا۔ ایسی عزت تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو نون لیگ کے کسی ایونٹ میں بھی نہیں ملی۔ اچھے الفاظ سے نوازا جاتا ہے جب وہ باہر جاتی ہیں یا کہیں بھی مل جاتی ہیں لوگوں کو۔ مجھے لگا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ارشد شریف کو انصاف دلاتی، مجھے لگا مریم اورنگزیب صاحبہ نے عمران ریاض کو بازیاب کروا کے ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا ہے اور جا کے معافی وغیرہ مانگ لی ہے، اور یہ صحافی جو ہیں اس بات پہ اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی زمین تنگی گئی، پھر دبئی میں نہیں رہنے دیا گیا، اس کے بعد مہنگائی پہنچا دی یہاں، ڈالر پہنچا دیا یہاں، پھندا پہنچا دیا یہاں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض کو لاپتہ ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کسی نے پوچھی نہیں خبر میری، کوئی بھی پھول میرے نام پر نہیں آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اسلام آباد پریس کلب پہنچنے پر شایان شان استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور یہ کیا گیا RIUJ کی طرف سے، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے۔ اس فقید المثال استقبال کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو آگے جا کر بتا دیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے کامنٹ شامل کرتے ہیں۔ حماد اعظم صاحب لکھتے ہیں کہ طارق متین، میں آپ کو تب سے سن رہا ہوں جب سے آپ نے YouTube چینل بنایا تھا، آپ کے لب و لہجے الفاظ کے چناؤ میں اب اور تب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حماد السلام علیکم، بہت شکریہ، اور یہ بڑا اچھا کرتے ہیں آپ لوگ اگر یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ کیا ضروری ہے۔ ایک دوسرا، کئی دفعہ حالات کی جو سختی، تلخی اور جو چیزیں ہیں اور جو آپ خود دیکھتے ہیں، انجسٹس، اور کئی دفعہ اس طرح کا انجسٹس ہوتا ہے کہ جس پر آپ بول بھی سکتے ہیں، کئی دفعہ اس طرح کا انجسٹس ہوتا ہے کہ جس پر آپ آواز بھی شاید اٹھا نہیں سکتے، تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جہاں آپ بول سکتے ہیں پھر وہاں کئی دفعہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جہاں نہیں بول سکتے وہاں آپ کڑتے ہیں، تو پھر جہاں بولتے ہیں وہاں زیادہ شعلے نکلتے ہیں شاید۔ تو اس لیے جہاں زیادتی ہو یاد دلا دیا کیجیے اور معذرت قبول کر لیا کیجیے۔ فلائی ہائی کے نام سے انسان نے لکھا ہے۔ اچھا گڈ، لکھتے ہیں یا لکھتی ہیں کی جگہ انسان نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سب سے پہلے لعنت ان پر جنہوں نے غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کا کام سٹارٹ کیا۔ اچھا، یہ شاید حریم شاہ والی ویڈیو کے کانٹیکسٹ میں بالکل، اور پھر ان سب پر جو یہ جانتے ہوئے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے پھر بھی یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ ہم پر بھی بھیج دیے انہوں نے شاید، تو آپ کا بھی شکریہ فلائی ہائی۔ اور ٹھیک ہے، دیکھیے کئی دفعہ جو ہے نا بعض بری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کا ایک برا پہلو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا ہے۔ لیکن ہاں، یہ جو تعلق ہے، یہ جو انٹریکشن ہے، یہ ضروری ہے، اور اگین تنقید اصلاح کا پہلو ہوتی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ مہوش انصاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے، دو ہی معاملے عمر بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے۔ بہت اچھا لگتا ہے طارق بھائی، آپ لوگ جب ہمارے کمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، آمین آمین۔ میں بھی آپ بھی سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کے لیے ایک تھپکی ادھر، ایک تھپکی ادھر، اچھی بات ہے۔ دوسرا، آپ کا شعری ذوق بھی اچھا لگا مجھے، جیتی رہیے۔ تو مریم اورنگزیب کا جو یہ استقبال کیا گیا، ایسا لگا کہ کوئی باہر سے پوچھا ہے، مطلب کوئی بڑا عہدیدار۔ جنہوں نے استقبال کیا شرمناک ہے۔ بٹ صاحب تھے اس میں، افضل بٹ صاحب، اور پھر اس میں ہماری بہت اچھی دوست نیئر کے ساتھ ہم نے جیو میں بھی دنیا میں بھی کام کیا۔ اب وہ چونکہ صحافتی تنظیموں سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہوئے وابستہ ہیں، تو ان سب سے ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، وہ بھی موجود تھیں، دیگر لوگ بھی موجود تھے، اور اظہار تشکر ہو رہا تھا۔ جی اب اظہار تشکر کرتے ہو، میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ایک فلیکس لگا ہوا ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب کی تصویر تھی، اسحاق ڈار صاحب کی تصویر تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں تو صحافیوں سے متعلق ان کی وزارت ہے، ان کی تصویر تھی، اور ایسی عزت دی ہے پریس کلب نے اور صحافیوں نے، ایسی عزت تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو نون لیگ کے کسی ایونٹ میں بھی نہیں ملی ہوگی۔ مطلب
اس قدر نعرے، اس قدر بھرپور ویلکم، اس قدر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا، جو ٹیبل ہے سامنے گلدستے پیش کیے جائے. اچھا وہ گلدستے بھی تو ڈھیروں پیش کیے گئے. جو اندر آنے کا جو سامنے ٹیبل ہے جی، وہ ٹیبل نیچے فلور وہ پھولوں سے بھر گیا. مجھے لگا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ارشد شریف کو انصاف دلا دیا ہے. مجھے لگا مریم اورنگزیب صاحبہ نے عمران ریاض کو بازیاب کروا کے ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا ہے اور جا کے معافی وغیرہ مانگ لی ہے. اور یہ صحافی جو ہیں اس بات پہ اظہار تشکر کر رہے ہیں. مطلب اگر ایسا ہو تو ہم جا کے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بو ڈاؤن کریں گے، ہم اس حکومت کو جو ہے وہ سیلیوٹ کریں گے، کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے. لیکن یہ کیسے صحافی ہیں؟ یہ ابھی کچھ دن پہلے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، عمران ریاض کو ساتھ بٹھا کے اس کی تقریر سن رہے تھے اور ارشد شریف کی تصویر لگا کے جاوید لطیف کو بٹھا کے یہ 2 کروڑ روپے کی گرانٹ مانگ رہے تھے. وہاں وہ ایونٹ ہوا تھا جس پہ وہ زبیر، رضوان غلزائی، محسن اعجاز یہ لوگ بھیڑ گئے تھے اور پھر یہ عمران کو بھی باہر بلا رہے تھے، ان کو باہر نکالا گیا اور دھکے دے کے. اور ایونچولی ہوا یہ کہ عمران ریاض اپنی تقریر کر کے، جو ایک درست کام تھا کیونکہ آواز بھی پہنچانا ضروری تھی، اپنی تقریر کر کے باہر آ گئے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کے معاملے پر اس حکومت کو بٹھا کر، اس حکومت کے نمائندے کو بٹھا کر، یہ حکومت کون جس کے دنوں میں ارشد شریف پر پاکستان میں زمین تنگ کی گئی، پاکستان سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، 2 درجن پلس FIR ارشد شریف پر. اور ارشد شریف یہاں پر چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں، صدر پاکستان کو لکھ رہے ہیں، تمام بڑوں کو لکھ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان سے باہر چلے گئے تو وہاں پر بھی زندگی حرام کر دی. پاکستان کی زمین تنگ کی گئی، پھر دبئی میں نہیں رہنے دیا گیا. اور یہ صحافی جنہیں اس حکومت کا اپنے قلم سے گریبان پکڑنا چاہیے تھا، انہیں اس حکومت اور اب بھی پکڑنا چاہیے. عمران ریاض خان کو مہینہ پلس ہو گیا، کم و بیش 1 مہینہ 2 دن، چھوٹی بات نہیں ہوتی. ایک جیتا جاگتا انسان، ایک بھرپور زندگی کی آواز وہ غائب ہو چکا ہے، توان آواز. اور اس وقت مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے، اور یہ تالیاں بجا رہے، یہ ویلکم کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. کم از کم ایکسپریشن ان کے لیے بے شرمی کا ہونا چاہیے. مطلب میں حیران ہوں دیکھ کر کہ اس طرح سے استقبال کیا ہے. وہ جو آپ کو یاد ہے شاہد آفریدی نے انڈیا میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے اتنی عزت پاکستان میں نہیں ملی جتنی بھارت میں ملتی ہے. یہ بالکل اور اس پہ میں نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا. یہ بالکل اسی طرح کا کام کیا ہے ان لوگوں نے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں نے اس طرح کی کسی ایونٹ پہ پذیرائی ملتے ہو کم از کم میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو آپ بتا دیں. نہیں، جو اچھے الفاظ سے نوازا جاتا ہے جب وہ باہر جاتی ہیں یا کہیں بھی مل جاتی ہیں لوگوں کو، مطلب میں جو ہے وہ اس پر ایک ہوتا ہے صحافیوں کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. وہ یہ دیکھیں کہ یار کن حالات میں ہم نے بلایا ہے. ہمارا ایک ساتھی، اور اس ساتھی کے بارے میں یہی موصوفہ، یہ وہ سکندر کربانی سے بات کرتے ہوئے کیا کر رہی تھی، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. مطلب وہ بھی باہر سے آیا ہو، وہ بھی آواز اٹھا رہا ہے کہ جی انسان تو ہے، غائب تو ہے. اور یہ لوگ یہ کر رہے تھے. اب وہ ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے اور وہ ورکنگ گروپ عمران ریاض خان کو ڈھونڈے گا. اور پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں کے لیے اس حکومت نے ایک میڈیکل انشورنس دے دی، 1 ارب روپے مختص کیے ہیں. مطلب صحافی کیا ہوتا ہے؟ صحافی جمہور کی آواز ہوتا ہے، لوگوں کی آواز ہوتا ہے. اپنے لیے صحافت کرنی ہے، اپنے لیے ہیلتھ انشورنس چاہیے، اپنے لیے پیسے چاہیے. عام آدمی کی انشورنس تو اس حکومت نے بند کر دی، ہیلتھ کارڈ تو بند کر دیا اس حکومت نے. اس حکومت نے تو لنگر خانے بند کر دیے. اس کے بعد مہنگائی پہنچا دی یہاں، ڈالر پہنچا دیا یہاں، پھندا پہنچا دیا یہاں. یہ لوگ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آواز بلند کریں گے. بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.